الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج ویسے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن آج واٹس ایپ کے اوپر میسیج آیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا انجام اور آخر جو ان کے ساتھ ہوا وہ پچھلی دفعہ بیان کرنے سے رہ گیا تھا، جب حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا قوم عاد کا۔ تو قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، آپ ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جس کا خود وہ تقاضا کرتے تھے، اگر آپ سچے ہیں تو ٹھیک ہے پھر لے آئیں اللہ کا عذاب۔ وہ وقت آ گیا اور غیرت حق جو ہے وہ حرکت میں آئی، اور عذاب الہی سب سے پہلے خشک سالی، قحط سالی کی صورت میں نمودار ہوا، اور اس قوم عاد بہت گھبرا گئے، پریشان ہوئے، مضطرب ہو گئے، لیکن ایمان نہ لائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر موقع کو غنیمت جان کر انہیں پھر سمجھایا کہ ابھی بھی لوٹ آؤ، ابھی بھی اللہ کو ایک مان لو، اپنے اس قوت کے اور اس نے غرور کو چھوڑ دو، اللہ کی قوت کو مان لو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے 8 دن اور 7 راتیں، 7 لیال و 8 ایام، ایسی تیز اور زبردست قسم کی ہوائیں چلیں، ان کو اٹھا کر پٹخ دیا، اور وہ لمبے چوڑے جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہم سے زیادہ قوت والا ہے، وہ بالکل زیر و زبر ہو کے رہ گئے، اور اس طرح پڑے ہوتے جیسے کھجور کے بڑے تنے کہیں پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ کام کیا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو ہماری نشانیوں کا انکار کیا، پھر ہم نے بھیجی ان کے پاس ہوا جو بہت زوردار تھی، اور ان کے لیے وہ بڑی مصیبت تھی، اور کئی دن تھے ان کے لیے وہ بڑی مصیبت اور تنگی کے، اور ان کو ان کے چکھا دیا گیا، ان کو ان کی نافرمانی کا پورا بدلہ دے دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کے اندر آتا ہے وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور قوم عاد کے ہلاک ہونے میں بھی قدرت کی نشانیاں ہیں، جب ہم نے ان کو پر ایک منحوس آندھی چلائی، جس چیز سے ہو کر گزرتی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا کیے بغیر، ختم کیے بغیر نہ چھوڑ دیتی۔ اور جب وہ گرے ہوئے پڑتے تھے تو قرآن میں آتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ جڑیں ہیں کھجور کی، جیسے کھجور کے تنے کہیں بڑے بڑے پڑے ہوں درخت کے، اس طریقے سے وہ پڑے ہوتے تھے۔ تو ہر قوم کے ساتھ جس نے نبی کی بات کو نہ مانا، اس کے ساتھ انجام بہرحال ایک ہی ہوا کہ آخرت بھی گئی اور دنیا بھی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی قوم بھی ایک عجیب قوم تھی۔ پہلے اپنے باپ کو سمجھایا، پورے دلائل دیے، باپ بات سمجھ گیا لیکن نہ مانا، اور لڑائی جھگڑا کرنے لگا، کہنے لگا سنسار کر دوں گا، پتھروں سے بارش کر کے ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے۔ اس کا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ یہ بت کسی کو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان، اللہ تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں شفا دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی راستے دکھاتا ہے، مر کے بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ تو قوم ان دلائل کے سامنے بے بس ہو گئی، بات نہ کر سکی، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہ لائی۔ اس کے بعد انہوں نے مزید، وہ قوم بتوں کی بھی عبادت کرتی، ستاروں کو بھی کرتی، چاند کی بھی کرتی، سورج کی بھی کرتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کو نہ مشاہدہ کروایا، ستارہ آیا اور چلا گیا، چاند آیا اور ڈوب گیا، سورج آیا اور غروب ہو گیا، سب ختم ہو گیا، تو انہوں نے یہ بھی ان کو مشاہدہ کرا دیا۔ قوم وہ ساری چیزیں دیکھ کر دلائل تو نہ دے سکی، خاموش ہو گئی، بات سمجھ لگ گئی ان کو کہ غلط ہم نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کا ہمارے پاس
صحیح جواب موجود نہیں، لیکن مانی پھر بھی نہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اب ان کو ذرا پریکٹیکل بھی کرایا جائے، تھیوری بھی ہو گئی، مشاہدہ بھی ہو گیا، اب ذرا ان کو پریکٹیکل بھی بتایا جائے کہ جن معبودوں کا یہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈراوا دیتے ہیں کہ یہ آپ کو ختم کر دیں گے، ڈرو ان سے، تو ذرا یہ کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کھلا چیلنج دیا تھا کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں، دیکھو کیا کرتے ہیں، میرا کچھ نہیں کر سکتے یہ میرا۔ اب قوم گئی میلے پہ، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے کلہڑا اٹھایا، فجعلہم جذاذا الا کبیرا، ساروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ایک بڑے کے علاوہ، اور اس بڑے کے گردن کے اوپر جو کندھے کے اوپر وہ جو ہے نا وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ قوم آئی، اب پھر قوم سے بات چیت ہوئی، پھر انہوں نے قوم کو دلائل سے ثابت کر دیا۔ قرآن کے اندر آتا ہے، قوم کہتی ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر جھک گئے اور کہنے لگے ابراہیم تم جانتے تو ہو، یہ بولتے تھوڑی ہیں کوئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا، پھر سمجھایا کہ دیکھو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تمہاری حفاظت کیا کرنے لگیں گے۔ بہرحال قوم یہاں پھر خاموش ہو گئی، جواب تو نہ دے سکی، لیکن وہی بات ہے کہ جھوٹے کے بعد جب دلائل نہیں ہوتے نا وہ لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات پھیلتی پھیلتی بادشاہ تک پہنچی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نمرود، اور یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی 3 اولادیں بہت مشہور ہیں، سام، حام اور یافس، تو یہ آپ کی اولادوں میں سے پھر آگے نسلوں میں سے یہ بادشاہ تھا۔ بہرحال نمرود کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کو رب نہیں مانتے بلکہ کسی اور کو رب مانتے ہیں، تو آپے سے باہر ہو گیا۔ میں کہا یہ کون ہے جو میری سلطنت کے اندر نئی چیز لے کر آ گیا، کیونکہ اس کو اپنی بادشاہت بھی اور اپنی ربوبیت بھی یعنی اپنا رب ہونا دونوں خطرے میں لگنے لگا کہ بلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام آگے اور نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام پہنچے، پہلے باپ کو سمجھایا، پھر قوم کو سمجھایا مختلف انداز سے۔ اب جو بادشاہ، یہ لوگ نمرود کی عبادت کیا کرتے تھے، اب جو ان کا بادشاہ بھی تھا اور ان کے ذہن کے مطابق ان کا رب بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام دربار میں ہے اور نمرود ان سے پوچھ رہا ہے کہ تم مجھے کیوں رب ماننے سے انکار کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، اس کے سوا کسی کو نہیں مانتا، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، تم بھی ایک مخلوق ہو، تو میں جب حق جانتا ہوں تو میں ایک مخلوق کو رب کیوں مان لوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو آگے سے نمرود کہنے لگا اچھا میرے علاوہ اگر تیرا کوئی رب ہے تو اس کی کون سی صفت ہے، کیا کوالٹی ہے، کوئی بات تو بیان کر، کوئی ایسی بات، کوئی دلیل دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، موت و حیات، زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے۔ نمرود موٹی عقل والا تھا، کہنے لگا یہ تو میرے قبضے میں بھی ہے۔ اس نے 2 لوگوں کو بلایا، ایک وہ تھا جس کو سزائے موت کا فیصلہ جاری ہو چکا تھا، اس نے کہا بھئی اس کو آزاد کر دو، اور ایک بے گناہ آدمی تھا، اس کا کوئی قصور نہیں، کہا اس کو قتل کر دو، جلاد نے فوراً قتل کر دیا۔ تو نمرود کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو قدرت میرے پاس بھی ہے، جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ زیادہ عقل نہیں رکھتا یا لوگوں کے سامنے بن رہا ہے، یہ بات کو الجھانا چاہتا ہے، آگے کی طرف نہیں چل رہا، کہ موت و حیات تو کوئی اور چیز کا نام ہے، مجرم کو چھوڑ دینا، یہ زندگی دینا تو نہیں، بے گناہ کو مار دینا، یہ موت تو خود نمرود کو بھی آنی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بادشاہ آئے جن کے مرنے کے بعد یہ نمرود بادشاہ بنا، ان کو بھی موت نے آ لیا، تو موت کو تو یہ سمجھا ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوبصورت طریقے سے بات کو تبدیل کیا، محفل کے رخ کو تبدیل کیا، دوسرا پیرایا اختیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب کر دیتا ہے، اگر تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے ذرا نکال کے دکھا۔ یہاں وہ خاموش ہو گیا۔ قرآن مجید نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ مبہوت ہو کے رہ گیا، کفر جو ہے، بادشاہ جو ہے کوئی جواب نہ دے سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو، قوم کو، ہر چیز کو، حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی دلائل سے ہر چیز ثابت کر دی،
کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ لوگوں نے سختی اختیار کی، ابراہیم علیہ السلام نے نرمی اختیار کی اور ساری باتوں کو بہت واضح کر دیا، لیکن انہوں نے نہ ماننا تھا، نہ ماننے۔ اب وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، قرآن کے اندر آتا ہے، کہنے لگے کہ ان کو آگ میں ڈال دو اور وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، واہ تمہارے معبود جو بندوں کی مدد کے محتاج ہو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب اس کام کے لیے پوری قوم اور ہر ایک تیار ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا ہے۔ آگ میں جلانے سے پہلے اسی آیت سے ایک اور چیز ذرا سن لیجئے۔ آج جب میں شام کو پڑھ رہا تھا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی؟ کس کو؟ نمرود کو بادشاہت کس نے دی؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے بادشاہت دی۔ تو یہاں سے دل میں ایک بات آئی، دن رات ہم کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی کرونا اللہ کی طرف سے ہے، کوئی کہتا ہے جی یہود و نصارہ کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اللہ کی طرف ہے۔ نمرود کافر ہے جو اپنے آپ کو رب کہنے والا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کو بادشاہت بھی میں نے دی۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں یہ بات بہت کھل کے واپس آ جائے گی، کھل کے آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کا خلاصہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اگر نمرود کو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا یا آج کے نمرود ہے، اگر ان کے پاس حکومت ہے، کوئی قوت اور قدرت ہے تو اللہ ہی نے دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو کیوں دی؟ اس کا جواب جگہ جگہ آ چکا ہے کہ جب مسلمان اللہ کی بات کو نہیں مانتے تو اللہ سزا کے طور پر کافروں کو نمرود بنا ہی دیا کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب اعلانیہ بے حیائی ہونے لگے گی تو تمہارے اندر وہ بیماریاں آئیں گی جو تمہارے بڑوں نے نہیں سنی دیکھی ہوں گی۔ یہ کرونا اس کی بہت بڑی مثال ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم توبہ کی طرف نہیں آئے، ہم نے حیا کی طرف ابھی سفر شروع نہیں کیا، ہماری بے حیائی میں کہیں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہماری بے حیائیاں اسی طرح بڑھتی رہیں تو 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے ان بیماریوں کی اطلاع دے دی تھی۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم بے حیائی سے حیا کی طرف واپس نہ آئے تو آئندہ ہمیں کسی مزید اس سے بڑے وائرس اور اس سے بڑے پریشانی کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ ہم حیا پہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اس نمرود کو بھی بادشاہت اللہ نے دی اور آج کے نمرود کو بھی قوت اور قدرت اللہ ہی نے دی۔ ہاں ہم اللہ کے ہو جائیں پھر اللہ تعالی ہمیں بھی عزت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جناب معاملہ کیا پہنچا کہ جب بادشاہ بھی دلیل کے آگے بس ہو گیا، کوئی بات نہ کر سکا، اب پوری قوم ایک ہو گئی، کیا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ دو باتوں پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے نا تب یہ کہتا ہے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب پوری قوم نے ایک جگہ منتخب کی، ترکی کے اندر ایک شہر ہے عرفہ۔ مجھے الحمدللہ وہاں جانے کا موقع ملا اور وہ سارا مقام بھی دیکھا جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے الاؤ جو ہے نا وہ جمع کیا گیا تھا، اور وہاں انہوں نے دو جو ہے نا وہ لکڑی کے پلر بھی بنے ہوئے جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں وہ جھولا بنایا گیا تھا جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو تھرو کیا گیا آگ کی طرف۔ تو ترکی کے اندر عرفہ شہر میں یہ جگہ ہے۔ تو بہرحال اس قوم نے پھر اس کے لیے آگ جمع کرنی شروع کی۔ آگ بھی اتنی زیادہ کہ ہر ایک نے آگ جمع کی اور اوپر سے اڑنے والے پرندے آگ کی تپش میں نیچے آ جایا کرتے تھے۔ اتنی زیادہ آگ ہو گئی جتنی ان کو بھی سمجھ نہ تھی۔ پوری قوم، فوج، عوام، بادشاہ، غریب، امیر، سب نے مل کے جو ہے نا ایک ہی کام کیا کہ اللہ کے بندے کو جو ایک اللہ کی بات کرتا ہے اس کو جلا دو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے پوری جو ہے نا مشینری آ گئی اور جناب پوری تیاریاں کر لیں۔ اب آگ اتنی زیادہ کہ ڈالنا مشکل، کہ قریب جا نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے آپ خود چلے جائیں تو بھئی وہ کیسے جائیں؟ تو ان لوگوں نے، شیطان نے پھر انہیں مشورہ دیا، انہوں نے ایک جو ہے نا وہ جھولا بنایا، اس طرح کی چیز بنائی کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھر انہوں نے آگ میں بھیج دیا۔ پوری قوم ایک طرف
اور ابراہیم علیہ السلام کا دل دیکھیے، نہ ڈرے نہ گھبرائے، کوئی ان کے پاس سہارا نہ تھا عام دنیا کا، ایک سہارا تھا جو ہر چیز کے لیے کافی ہے، جو تمام سہاروں کا سہارا، ہر ایک کا سہارا اللہ رب العزت کے اوپر ان کو کامل بھروسہ تھا۔ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے وہ تو اللہ کے لیے یکسو ہو چکے تھے۔ قوم نے جب فیصلہ کیا اور ان کو پھینکنے لگے، آگ کی طرف ڈالنے لگے، ادھر آسمانوں کے اوپر بھی کھلبلی مچی ہوئی تھی، جبرائیل بھی پریشان، آسمانوں کے آسمان کے فرشتے بھی پریشان، آج یہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس حاضر ہوئے، یا اللہ کیا میں آپ کے خلیل کی مدد کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ کیا میں آپ کے خلیل کی مدد کروں؟ اصل کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے انبیاء کی اور مومنین کی مدد کرنا، تو وہ جا کے پوچھا انہوں نے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں اگر مدد لیتے ہیں تو جاؤ۔ وہ آ گئے۔ کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابھی ہوا میں تھے، اس جگہ سے آگ کے درمیان ہوا میں تھے، جبرائیل علیہ السلام یہاں پہ آ کے پوچھتے ہیں، اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگے نہیں، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں شیر کا دل، شیر کا دل کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دل ہے کہ ایسے موقع پہ بھی ایک جلیل القدر جو ہے فرشتہ آگے پوچھ رہا ہے، ان کو بھی انکار کر دیا کہ نہیں، میرا اللہ میرا حال جانتا ہے، اگر وہ مجھے جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں۔ یہ ہے مزاج ابراہیمی۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہمیں حکم ہمیں دیا گیا۔ یہ ہے مزاج ابراہیمی، اللہ اگر جلانے پہ راضی تو ہم جلنے پہ راضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، فرشتے بھی حیران۔ اب ساری دنیا کے سارے اسباب کو ٹھکرا کر ایک اللہ کا ہو جانے والا ابراہیم جیسے ہی آگ میں جاتے ہیں، ادھر سے آگ کو حکم ہوتا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ لفظ سلامتی لگایا، سلامتی والا نہ لگاتے تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی جیسے قلفی جم جائے۔ سلامتی کا کیا مطلب سمجھنے کے لیے، جیسے ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ ہوتا ہے، اتنی بڑی آگ کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گویا کہ جیسے ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ بنا دیا ہو، اور ڈائریکٹ حکم دیا۔ کسی اور چیز کو آپ بیچ میں اللہ نہیں لے کر آئے، بارش نہیں بھیجی، فرشتہ نہیں بھیجا، ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا۔ بلکہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت اللہ کا یہ حکم آیا تو مطلق وہ ایک آگ کو حکم تھا، اسے پوری دنیا میں جہاں آگ جل رہی تھی ساری ٹھنڈی ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں چلے گئے، اور اس آگ نے ان کا بال بھی بیکا نہیں کیا۔ آگ کے اندر جلانے کی صفت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی، لیکن اللہ جب چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں یہ صفت بھی شیک کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے آگ کی اس صفت کو ہی ختم کر دیا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا۔ آج بھی ہم دنیا میں چیزیں بناتے ہیں تو بعض چیزیں ہوتی ہیں فائر پروف، جیسے جہاز کے اندر ایک بلیک باکس ہوتا ہے، پورا جہاز بھی تباہ ہو جائے جل جائے وہ نہیں جلتا۔ تو بعض چیزیں فائر پروف ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کو کیمیکل لگا کے یا بعض ایسے طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے کہ آگ اپنا جلانے کا اثر رکھنے کے باوجود آگ کی اپنی صفت باقی رہتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پر اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کوئی بھی آدمی اس فن کو، اس علم کو سیکھ کے اختیار کر سکتا ہے، لیکن جو یہ والا معاملہ تھا، اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ تو نے جلانا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی کیمیکل نہیں لگایا گیا، کوئی ایسے پریکاشنز اور کوئی ایسا لباس نہیں دیا گیا۔ اسی لباس میں جیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اسی کرتے اور دھوتی میں معراج پہ لے گئے، کوئی راکٹ نہیں اور کوئی خلائی لباس نہیں۔ تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ تو اپنی اس صفت کو، جلانے کی صفت کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اس طریقے سے اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے آگ سے بچا لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہاں سے نکلتے ہیں آگ کے بعد، تو پھر وہاں سے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے نکل پڑتے ہیں، اور اس قوم میں رہنے کا کوئی اور موقع نہیں رہتا، تو ابراہیم علیہ السلام اس جگہ سے ہجرت کر لیتے ہیں۔ وقت آج بھی زیادہ ہو گیا،
میں انشاءاللہ اس کو جلدی کوشش کرتا ہوں مکمل کرنے کی، تو کل بھی انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی بات ہوگی، کیونکہ آپ کی چیزیں بہت موجود ہیں قرآن و حدیث میں، تو انشاءاللہ کل مزید بات ہوگی۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے تھے، جہاں یہ سب معاملات پیش آئے، وہاں سے نکلے اور وہاں سے نکل کے ایک مقام پر گئے، دریائے فرات کے مغربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے جس کا نام ہے اور کلادینیین، اور کلادینیین یہ نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ ہم سفر تھیں، وہ بھی ساتھ رہے، کچھ دن یہاں پہ رہے۔ اس کے بعد وہاں سے ایک مقام حاران، کہیں لکھا ہے حاران اور کہیں لکھا ہے حاران، وہاں روانہ ہو گئے، وہاں دین حنیف کی تبلیغ شروع کر دی، مگر اس پورے عرصے میں اپنے والد کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس کے بعد حاران سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہنچے، اور فلسطین میں بھی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی 4 لوگ ساتھ تھے۔ فلسطین کے بعد یہ مزید مغرب کی طرف چلتے چلے گئے اور آگے ایک علاقہ تھا، اس کا نام ہے نابلس، وہاں پہنچے، کچھ عرصہ وہاں رہے۔ اس کے بعد یہاں بھی زیادہ قیام نہ رہا، حتیٰ کہ مغرب کی جانب بڑھتے گئے، حتیٰ کہ مصر، ایجپٹ پہنچ گئے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا مستقل سفر رہا۔ اپنے وطن سے پہلے کلادینیین گئے، پھر وہاں سے حاران گئے، پھر وہاں سے فلسطین کے بعد نابلس، اور نابلس کے بعد مصر پہنچے۔ اچھا، یہاں تک 2 باتیں اور بھی ہیں۔ ایک تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مستقل اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے، کیونکہ جیسے والد نے کہا تھا نا کہ نہ بات مانی تو سنسار کر دوں گا، انہوں نے کہا تھا اچھا میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، تو وہ ایک امید کے ساتھ کہ شاید باپ کی ہدایت کا فیصلہ ہو جائے، دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہ قبول کرنے والا نہیں ہے ایمان، اب آپ ان کے لیے دعا نہ کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے پھر دعا کرنی چھوڑ دی۔ اسی طرح ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام یہ دونوں جب سفر کر رہے تھے اور ہجرت کی، قرآن مجید کے اندر آتا ہے فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ روایات میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے داماد، نبی علیہ السلام کی بیٹی اور اپنی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے لیے حبشہ ساتھ لے گئے، دونوں میاں بیوی ساتھ گئے، حضرت عثمان بھی اور حضرت رقیہ بھی، دونوں جب ساتھ گئے، اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلا شبہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح دین کے لیے قبول فرما لے اور ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔